السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ سبق ہے۔ بچے کو نہ تو آپ اپنا غلام بنائیں اور نہ ہی بچے کو سیٹھ بنائیں۔ کئی مائیں بچوں کو اتنا مٹا دیتی ہیں کہ بچوں کو اپنی شخصیت ہی نہیں ابھر پاتی، اور کئی ان کو شروع ہی سے سیٹھ اور بادشاہ بنا دیتی ہیں کہ بچوں کے پھر قدم زمین پر ہی نہیں لگتے، وہ ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں۔ اس سے ان بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اور بچے کے دل میں بچپن سے ہی توحید الہی کی شمعیں روشن کرنا یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کے دل میں بچپن سے ہی ایمان کو مضبوط کیجیے، توحید کا تصور مضبوط کیجیے، بچے کے دل میں اللہ سے توکل پیدا کر دیجیے۔ یہ ماں کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ ایسی تربیت کرے کہ بچے کے دل میں ڈر بھی اللہ رب العزت کا ہو، امیدیں ہوں تو بھی اللہ سے ہوں، محبت ہو تو بھی اللہ کی ہو، توحید اس کے ذہن میں رچ بس جائے، اور وہ انسان اور وہ بچہ اللہ سے والہانہ محبت کرنے والا بن جائے۔ ہمارے پہلے وقت کی اچھی مائیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ بچے کے دل میں یہ ڈال دیجئے کہ یہ بچہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بن کے رہے۔ ہم سارے کے سارے نیت کریں کہ ہم ہمارے اللہ کے وفادار ہیں، ہم ہمارے دین کے وفادار ہیں، ہم اللہ کے رسول کے وفادار ہیں، ہم قرآن کے وفادار ہیں۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بچے بولنا شروع کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور وہاں اس وقت کی مائیں بچوں کو ایک آیت پڑھایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھی۔ جب بھی بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے کلمہ سکھا دیجیے اسے، اور پھر یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت میرے ساتھ پڑھ لیجیے اور اس آیت کو بچوں کو سکھائیے۔ ہمارا ہر چھوٹا بچہ اس آیت کو ضرور سیکھے، یہ صحابہ کا معمول رہا ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ مدینہ منورہ میں یہ آیت بچوں کو سکھائی جاتی تھی تاکہ بچپن سے ہی ان کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو۔ اب یہ اس آیت کو آیت العز کہا گیا ہے، عزت دلانے والی آیت ہے، حدیثوں میں آتا ہے۔ اس کے سارے حوالے میں میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ چکا ہوں، وہاں دیکھ لینا آپ۔ اس لیے بچوں کو جو ہے بہت اہتمام سے یہ آیت سکھائیے۔ میں آیت بھی امیجز بنا کے بھیج رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بھیج رہا ہوں۔ آیت نہ پڑھ سکے بچے، ترجمہ ان کو سنائیے، تو بچپن سے ہی ان کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ اور بچوں کو ایک قصہ ضرور سنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا یہ قصہ مسجد نبوی میں بہت اہتمام سے سنایا کرتے تھے، بار بار سناتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر بھی بار بار سناتے تھے، صحابہ بھی بار بار سناتے تھے۔ وہ قصہ، اس قصے کو ضرور ان کو سنائیے تاکہ بچوں کے دل کے اندر ایمان کی رگیں مضبوط ہوں، ایمان کی شمعیں مضبوط ہوں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء به الریاح واعوذ بک من شر
ما تجیء به الریاح، یہ حدیث کی دعا ہے، اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔